حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا صبر مکمل طویل اور دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب نبی کریم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی اپنے چچا زاد بھائی بہادر اور مخلص ساتھی حضرت علی سے کی تھی۔ یہ دونوں ہستیاں دنیاوی آسائشوں سے خالی مگر روحانی عظمتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ نہ گھر میں قیمتی سامان تھا، نہ آرام دہ بستر، نہ ملازم، نہ کوئی مال و دولت، لیکن ان کے دل اللہ کے ذکر سے بھرے ہوئے تھے اور زبان پر شکو نہیں بلکہ شکر تھا۔ فاقوں کے دن، شادی کے کچھ عرصے بعد کا وقت تھا۔ مدینہ میں سخت گرمی اور معاشی تنگی کا دور تھا۔ حضرت علی کئی دنوں سے کام تلاش کر رہے تھے لیکن مزدوری نہیں ملی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک دن حضرت علی تھکے ہارے پیاسے اور بھوکے گھر آئے۔ دروازے پر رکے اور نرمی سے پکارا، فاطمہ، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دینا، آج بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ تھکن سے چور تھا مگر لبوں پر صبر کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، علی، اللہ گواہ ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں خود بھی بھوکی ہوں، لیکن اللہ سے امید ہے، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت علی نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ پھر انہوں نے وضو کیا اور مسجد نبوی چلے گئے، وہاں نماز ادا کی اور نبی کریم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نبی نے ان کی حالت دیکھی اور پوچھا، علی، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت ہے؟ حضرت علی نے جھکی نگاہوں سے عرض کی، آ رسول اللہ، کچھ فاقے چل رہے ہیں مگر ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم نے صبر کو اختیار کیا ہے۔ نبی کریم مسکرا دیے اور فرمایا، اللہ تمہارا صبر قبول فرمائے، تم دونوں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ رات کا منظر، رات کو بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے ایک بیٹے کو گود میں لیا، دوسرے کا سر گود میں رکھا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، صبر کرو، تم نبی کے نواسے ہو، اللہ ہمارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے تنہا بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب، تو سب کچھ جانتا ہے، ہماری حالت بھی دیکھ رہا ہے، ہم تیری رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی آسانی کا در کھول دے۔ اگلی صبح ہوئی تو حضرت علی پھر کام کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ایک یہودی شخص ملا جس کا نام روایت میں او ماخرنیق او آتا ہے۔ اس کا ایک باغ تھا اور وہ کنویں سے پانی نکلوانا چاہتا تھا۔ یہودی نے کہا، اگر تم میرے لیے پانی نکالو تو ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے پورا دن دھوپ میں سخت تھکن کے ساتھ پانی نکالا، ہاتھ چھل گئے، کپڑے بھیگ گئے، مگر دل میں سکون تھا کہ شاید کچھ رزق میسر آ جائے۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو یہودی نے انہیں کچھ کھجوریں دیں۔ حضرت علی وہ کھجوریں لے کر خوشی خوشی گھر لوٹے۔ گھر کی روشنی، جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر پھر سے روشنی آ گئی۔ حضرت علی نے کھجوریں آگے بڑھائیں اور کہا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تھوڑا ہے مگر برکت ضرور ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے فوراً بچوں کو کھجوریں دیں، پھر حضرت علی کو ایک کھجور دی اور خود ایک طرف بیٹھ گئیں۔ حضرت علی نے پوچھا، فاطمہ، تم نے خود کیوں نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا، مجھے تمہیں اور بچوں کو خوش دیکھ کر جو سکون ملتا ہے وہ کھانے سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے صبر کیا ہے اور اللہ کی رضا پر خوش ہوں۔ رسول اللہ کی آمد۔ اسی وقت نبی کریم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں فقر ہے مگر چہروں پر نور ہے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور فاطمہ و علی کے دل شکر سے بھرے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، فاطمہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ پھر حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہا، علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تم دونوں کی قربانی اور صبر کو بیان کیا ہے، تم دونوں دنیا میں میرے دل کے بہت قریب ہو اور جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ سچا سبق۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچا صبر وہ ہے
जिसमें ज़बान पर शको ना हो, दिल में शिकायत ना हो। अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है जो सब्र करते हैं और इसी पर तवक्कल रखते हैं। हजरत फातिमा और हजरत अली का किरदार हमें सिखाता है कि असल राहत अल्लाह की रज़ा में है, न कि दुनिया के आराम में। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो कभी महरूम नहीं होते। कुरानी पैगाम। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।